الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے وتب اور وہ ہلاک ہو گیا ما اغنی عنہ مالہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں کیا وما کسب اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی سیصلی نارا ذات لہب عن قریب وہ بھڑکتے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا یہاں تک بات پہنچی تھی ابو لہب کی گستاخی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے سنی اور اس کے نتیجے کے اندر اس کا ایک انجام تو دنیا کا سنا انتہائی ذلیل ہو کر مرا اسی طریقے سے اس کا ایک انجام اخروی بھی ہے کہ دنیا میں جتنا ذلیل ہوا اس سے زیادہ وہ آخرت میں ذلیل ہوگا وہ بہت بھیانک یعنی جہنم کی آگ بڑی زبردست تیز ہے اور شعلے والی بھڑکنے والی اس آگ کے اندر اللہ اس کو ڈالیں گے ابو لہب اس کی کنیت اور لہب کا میننگ میں نے بتایا تھا آگ کا بھڑکتا شعلہ اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ ایسا سرخ یعنی لال اور سفید اور ٹماٹر جیسا چمکتا تھا اس کے چہرے کی چمک دمک ایسی تھی ظاہری اس کا حسن کہ لوگوں نے اسی سے اس کا نام رکھ دیا ابو لہب ورنہ اوریجنل اس کا نام عبد العزیٰ ہے تو جو نام تھا دنیا کے اندر یہ نام اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے رکھا گیا تھا قرآن کی بلاغت اس کو اسی نام سے اس کے اوپر لعنت برسائی گئی نارا ذات لہب جو تیرا نام ہے ایسا تیرا انجام ہوگا ان قریب تو لہب یعنی بھڑکتے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا تو اللہ نے گویا کہ اسی نام کے ساتھ میں اس کی ناکامی کو بیان کیا وامرأتہ اور اس کی عورت بھی یہاں سے اس کی بیوی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر ہمیشہ پیش رہا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا اس کی بیوی بھی اس دشمنی کے اندر اس کی ہمیشہ مدد کرتی رہی اور اس کی بھی دشمنی ہمیشہ آگے رہی اس
کی بیوی کا نام عروہ تھا۔ ابو سفیان جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایمان قبول کیا ہے، یہ ان کی بہن تھی، اور وہ بھی ام جمیل کے نام سے مشہور تھی۔ روایتوں میں آتا ہے اس کی دشمنی کے بارے میں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی کہ جس میں اس کا اور اس کے شوہر کا یہ پورا انجام بیان کیا، اس کی بربادی کو جب بیان کیا تو اس کا چہرہ لال پیلا ہو گیا کہ کچھ ہمارے بارے میں قرآن کے اندر ایسی ایسی صورت اتری، تو پتھر لے کر چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف فرما اور آپ کے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ تو آ رہی چوڑے کی طرح، روایت نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو قرآن کی لعنت برسائی ہے تو ہمارے لیے لعنت برسانا آسان ہے، لیکن انجام ایسا ہوا۔ ایسی دنیا میں بھی ہوا کرتی ہے ایسے چوڑے کہ جو اسلام کے اوپر بھونکتی رہتی، ابو لہب بھی ہوا کرتے جو بھونکتے رہتے، اور ایسے اس کی بیویاں بھی ہوا کرتی۔ یہ تو رہتی دنیا تک رہے گی، ایسے کئی ابو لہب بھی آئیں گے، کئی ام جمیل بھی آئیں گے، اور ان کا انجام بھی دیں گے۔ تو جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، وہ آ رہی ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے تو وہ مجھے دیکھ کر نہیں سکے گی، حالانکہ کوئی پردے میں نہیں بیٹھے اس حساب سے، کھلے بیٹھے، کوئی دیوار کے پیچھے نہیں، ہاں اس طریقے سے کھلے عام شہر میں بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پاس میں آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتی ہے، وہ تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ میں نے سنا ہے کہ ایسی ایسی صورت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو ٹال دیا، اس کو نظر نہیں آیا کہ حضور یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے یوں کہا کہ اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں پتھر لے کر آئی ان کو میں مارتی، کہ ایسی ایسی صورت ہمارے بارے میں اتری۔ اور چونکہ شاعرہ بھی تھی تو اس نے حضور کے شان میں کچھ بیکار الفاظ بھی کہے، مذمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے حکم کا انکار کیا اور اس کے دین کو چھوڑ دیا۔ اس نے مذمم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیونکہ آپ کا نام محمد ہے۔ محمد کا میننگ ہوتا ہے قابل تعریف، ایسی شخصیت جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور مذمم کا میننگ ہوتا ہے قابل نفرت، یعنی ایسا جس کی بہت زیادہ برائی بیان کی جائے۔ تو یہ لوگ دشمنی کے اندر نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ مذمم کہتے تھے، کیونکہ محمد کے اندر تعریف چھپی ہوئی ہے اور مذمم کے اندر نفرت چھپی ہوئی ہے، تو وہ اسی نام سے حضور کو بلاتے بھی تھے، اس لیے اس نے اسی کا ایک استعمال کیا اپنے شہر میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو چٹکی میں حل کر دیا۔ آستین نے چڑھے ہمارا نام پڑھ کے اس نے ہمارا نام پڑھا، اس نے نام بگاڑا، اس نے یوں کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی میں مسئلہ حل کیا اور یہ فرمایا کہ بھائی اس نے جس کے یعنی کہ جس کا انکار کیا اس کا نام تو مذمم ہے، میرا نام تو محمد ہے، اس نے اپنا مسئلہ ہے ہی نہیں، میں محمد ہوں، میرا نام مذمم ہے، اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہی نہیں۔
جس کے حکم کا اس نے انکار کیا ہے، یہ تو اس نے کہہ تو دیا سامنے سے کہ ہم مزمم کے حکم کا انکار کرتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے، یوں کہہ کر اس مسئلے کو بالکل سولو کر دیا، یعنی ختم کر دیا کہ بات چھوڑ، اس کو جواب دینے کا نہیں، اس کی بات الگ ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کی عداوت تھی کہ پتھر لے کر آئی تھی مارنے کے لیے، اور اس طریقے سے گویا کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس لیے قرآن نے اس کا بھی انجام بیان فرمایا، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، عنقریب وہ یعنی ابو لہب بھی بڑکتے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی، جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے۔ یہ حمالۃ الحطب کے تفسیر کے اندر مفسرین نے 5-6 باتیں بیان کی کہ اس کی صفت بیان کی گئی، وہ لکڑیاں اٹھانے والی۔ تو ایک تو میں نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے مفسرین نے کہ میں نے بتایا کہ حضور کی دشمنی میں یہ بھی کبھی پیچھے نہیں رہی، جیسے اس کا شوہر ہمیشہ آگے آگے رہا، ابو لہب یہ بھی آگے آگے رہے، زیادہ وہ جنگل میں جاتی تھی اور کانٹے دار لکڑیاں جمع کرتی تھی، اور رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کا جو راستہ ہوتا تھا وہاں پر وہ کانٹے بچھا دیتی تھی، تاکہ آپ علیہ السلام سویرے تہجد کے وقت جب حرم کے اندر یعنی مسجد میں تشریف لے جائے تو آپ کے پیر ان کانٹوں کی وجہ سے زخمی ہو جائے، اس لیے وہ راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، یہی وہ کانٹے بچھانے والی ہے۔ یہ اس کی صفت بیان کی جو اس کی برائی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس نے حضور کے شان میں جو گستاخی کی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے کے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بچھائے ہوئے کانٹوں سے حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، آپ علیہ السلام چاہے کانٹے بچھے ہوئے ہوتے تھے لیکن اس طریقے سے آسانی سے گزرتے تھے جیسے ایک انسان ریشم کے اوپر سے آسانی سے گزر جاتا ہے، آپ کو تکلیف نہیں۔ ایک حمالۃ الحطب کا میننگ یہ کہ وہ راستے میں کانٹے بچھاتے۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے حمالۃ الحطب یعنی وہ کنجوس تھی، بخیل تھی، اس لیے کہ اس کا شوہر ایک سردار تھا قوم کا ابو لہب، اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو اپنا ایندھن آگ جلانے کی لکڑیاں ظاہر سی بات ہے مالدار ہو اور خود لینے کے لیے جائے جنگل کے اندر تو کیسا لگے گا، پیسے بچانے کے لیے خود جاتی تھی وہ جنگل اور لکڑیاں خود جمع کر کے لاتی تھی آگ جلانے تاکہ اتنے پیسے بچ جائے، جبکہ مالدار کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ کسی سے لکڑی خرید لے، اس کے پاس پیسوں کی کمی تو ہے نہیں، یا پھر ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ مالدار ہے تو کوئی کہ وہ کسی مزدور کو پیسوں پر رکھ لے، وہ لکڑیاں لا کر رکھے گا، اس کو جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مالدار خود کام نہیں کرے، کسی اور سے کروا سکتا ہے۔ لیکن اس کی بخیلی کا عالم یہ تھا کہ نہ کسی سے پیسے دے کر وہ کام کرواتی تھی پیسے بچانے کے لیے، اور نہ وہ لکڑی کسی اور سے خریدتی تھی، خود جاتی تھی اور مزدور کی طرح مزدوری کر کے محنت کر کے وہ لکڑی خود اٹھا کر لاتی تھی، اتنی بڑی کنجوس تھی۔ قرآن نے اس کے بخل و عجیب انداز سے بیان کیا ہے، حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھا کر لانے والی، جس میں اس کا بخل اور اس کی کنجوسی چھپی ہوئی ہے، اور انتہائی بری صفت ہے۔ انسان کو بخل یعنی پیسہ خرچ کرنے سے رک جانا اور دلوں کے اندر مال کی محبت کا اتنا پیدا ہو جانا کہ آدمی دوسرے پر تو کیا خرچ کرتا، بہت سی مرتبہ انسان کا بخل اس کی ذات پر بھی اس کو خرچ کرنے نہیں دیتا ہے،
बखीली इतनी खतरनाक चीज़ है। वो खुद पर भी खर्च नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा डरता है कि माल खत्म हो जाएगा। यही हालत है ना इसका, ये अपने लिए भी नहीं खर्च। एक लतीफ़ा सुना दूँ। दो दोस्त थे, ये मेरे पढ़ने के ज़माने में एक किताब के अंदर हमने ये लतीफ़ा पढ़ा था। अचानक से बात याद आ गई। तो दो दोस्त थे, इसमें से एक दोस्त अमीर था लेकिन मालदार था, दूसरा दोस्त इतना बड़ा अमीर नहीं था लेकिन हमेशा दोनों साथ में रहते थे। तो जो दूसरा दोस्त पोजीशन से ज़रा जो डाउन था, उसको एक मरतबा कहीं जाने का इत्तिफाक हुआ और लंबे अरसे तक बाहर रहने का मसला था। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है, अपनी दोस्ती पुराने ज़माने से चली आ रही है, मैंने हमेशा अपने जीते दोस्त रहे, अब मुझे तो जाना है, तो अपनी आपस की दोस्ती याद रहे, इसके लिए ये तेरी अंगूठी मुझे दे दे, तो हमेशा हर वक्त अपनी दोस्ती ताज़ी रहे मेरे दिमाग में। अब जिसके पास इसने अंगूठी मांगी वो था वकील। उसने कहा कि हाँ तो बड़ा मसला है, दोस्ती अपनी जगह लेकिन देवे कैसे। तो उसने अंगूठी वाले दोस्तों ने उसको सलाह दी, मशवरा दिया, यार मैं अंगूठी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जिस उंगली पर अंगूठी पहनने के वो उंगली देख लेना, उसी से याद आ जाएगा कि इसने मुझे अंगूठी भी दी, इसने मुझे अंगूठी भी दी। तो कभी कभार मुखला का मंजर कुछ ऐसा ही हुआ करता है। तो वकील अपनी जात पर खर्च करता है, न किसी और पर खर्च करने का मौका देता है। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान कहता है जिसको उसके नफ्स के अंदर से जिसका बुख्ल निकाल दिया गया, अपने नफ्स के बुख्ल से जो बचा लिया गया, ये सबसे बड़ा कामयाब है। फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, क्योंकि उसका नतीजा इंतहाई भयानक है। आदमी जब बुख्ल के ऊपर उतर जाता है तो दुनियावी एतबार से तो नुकसान है ही। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत खिब्बुन वला बखीलुन वला मन्नानुन। जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा धोखेबाज, जो फसाद करवाता है, जो आपस में लोगों के अंदर इख्तिलाफात पैदा करता है, उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद है। वला बखील, और बखील भी नहीं जाएगा जन्नत में, इसके लिए भी रास्ता बंद है। वला मन्नान, और देने के बाद एहसान जताने वाला, ये भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये इतनी बुरी सिफत है। बल्कि एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सखी करीबुम मिनल्लाह व करीबुम मिनल जन्नह व करीबुम मिनन नास व बईदुम मिनन नार। सखी जो होता है वो अल्लाह से भी करीब, वो जन्नत से करीब होता है, वो लोगों से करीब होता है और जहन्नम से दूर होता है। सखी जहन्नम से दूर, जिससे करीब होता है वो कौन? वो रब की जात, अल्लाह उसको अपना कुर्ब अता फरमाता है। वो जन्नत से भी जितनी सखावत करेगा इतना जन्नत के करीब होता चला जाएगा, जन्नत का रास्ता इसका इतना कटता चला जाएगा और लोगों के अंदर उसकी महबूबियत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, सखावत की बरकत से लोगों के अंदर अल्लाह इस लोगों के दिलों में उसके लिए जगह पैदा और वबईदुम मिनन नार। जब ऐसा बंदा अल्लाह से करीब हो जाए, जन्नत से करीब हो जाए, लोगों से करीब हो जाए, यानी रब के दरबार के अंदर भी उसका कैरेक्टर अच्छा नजर आने लगे और वे ज़मीन पर भी उसका कैरेक्टर अच्छा बन जाए, तो जाहिर सी बात है वबईदुम मिनन नार, ये बंदा फिर जहन्नम से दूर हो ही जाए। बल बखीलु बईदुम मिनल्लाह व बईदुम मिनल जन्नह व बईदुम मिनन नास व करीबुम मिनन नार। और जो बखील होता है वो अल्लाह से दूर, वो जन्नत से दूर, वो लोगों से दूर और जहन्नम से करीब होता है। इसलिए कि आदमी के दिल के अंदर उसका बुग़्ल, एक तो अल्लाह के दरबार में भी वो जगह नहीं बना पाना,
اور لوگ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ سارے ہی لوگ جانتے ہیں بھائی خود کے لیے کھانے کا کچھ صحیح انتظام نہیں کرتا، کسی اور کو کیا کھلائے گا۔ بخیل کا یہ عالم ہوا، خود نہیں کھاتا کسی اور کو کہاں سے کھلائے گا۔ اتنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے، اللہ نے مالی اعتبار سے نوازا ہوتا ہے، لیکن پیسہ سارا بینک میں پڑا ہوتا ہے، تجوری میں بند پڑا ہوتا ہے، کپڑے دیکھیں گے، لائف اسٹائل دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے بیچارے کے پاس پیسے نہیں۔ بہت سی مرتبہ اس کو آدمی سادگی کہتا ہے، یہ سادگی نہیں اور یہ دینداری کی نہیں، یہ بے دینی کی نشانی ہے کہ رب کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو اس طریقے سے بن کر کے رکھا ہے کہ یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو استعمال کے لیے دیا ہے، بن کر کے رکھنے کے لیے دیا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، بڑے سیدھے سادے کپڑے پہنے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کچھ ہے نہیں مال مال کچھ ایسا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس زمین ہے، گھوڑے ہے، بڑی جائیداد کا مالک ہو کہ جب اتنا سارا لے کے بیٹھے ہو تو کچھ پہنو نہیں اور پہن کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے اندر دینی فہم، دینی سمجھداری جو ہونی چاہیے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، دین کے نام پر کم ہوتی ہے، جبکہ ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو دینداری نہیں کہیں گے، قرآن اور حدیث کہہ رہے کہ یہ تو بخیلی ہے کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کو نہ استعمال کرتا ہے نہ کسی اور کو استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے، یہ تو بخیل ہے، سادگی نہیں ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک امیر شخص کے دروازے کے اوپر ایک فقیر آدمی آیا کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو مانگنے کے لیے۔ میں بتاتا ہوں کہ بخل کا انجام کتنا خطرناک ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جب اس امیر شخص کے دروازے پر ایک فقیر آدمی آتا ہے مانگنے کے لیے اور اس نے سوال کیا تو اس امیر نے اپنی بیوی سے کہا اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس میں سے کچھ نعمتیں اس کو حوالے دے دے، ایک مرتبہ سوال کیا، دے دے اس کو، بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا۔ یہ بیوی جب اس فقیر کو یہ کھانے کی چیزیں جب دینے کے لیے گئی اور دے کر جب ریٹرن آئی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا شوہر یہ منظر دیکھ رہا ہے، اس نے پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ بنا، جب اس فقیر کی مدد کی تو نے دے دیا تو تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ تو ایسی ہے کہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن بتا دیتی ہوں، جو فقیر آپ کے دروازے پر آیا ہے مانگنے کے لیے، ایک زمانے کا بہت بڑا امیر آدمی تھا، اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا، اس فقیر نے بھی اس سے سوال کیا تھا، لیکن اس نے اس فقیر کو، اس کا اندر بخل ایسا بھرا ہوا تھا، کو دیتا تو کیا بلکہ بری طرح سے پیٹا تھا، اور اس وقت میں اس کی بیوی تھی جو آج دروازے پر فقیر بن کر آیا ہے۔ مجھے وہ زمانہ اس کا یاد ہے اور آج اس کا عبرتناک زمانہ، جب اس کو دیکھا تو میرا دل دہل گیا کہ اللہ کے یہاں سے جب نظام چلتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی ہے، پھر کون امیر کے کون فقیر، حساب منٹوں میں چکتا ہو جاتا ہے۔ اس شوہر نے کہا اس سے بھی بڑی تعجب کی بات میں تجھے بتاتا ہوں، یہ تیرے اگلے شوہر نے جس فقیر کی پٹائی کی تھی اور کچھ نہیں دیا تھا، وہ فقیر میں ہی تھا جو آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ بخل یہ ہوتا ہے کہ زمانے میں انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ابن جوزی کے حوالے سے میں نے کسی جگہ پر یاد کرتا ہے کہ انسان کو اس کا بخل کہاں تک پہنچا ہے، سوچے تو صحیح۔ اس لیے مال محبت کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے مال خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، لہذا اللہ سے مال مانگے، حلال مانگے، پاکیزہ مانگے، اور پھر رب سے وہ دل مانگے جو دل یہ کہے کہ اس کو خرچ کریں۔
تو پھر وہ امیر جنت دلاتی ہے، پھر وہ امیر اللہ کی رضا کا سبب بن جاتی ہے، پھر وہ محل میں رہنے والا بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ورنہ پھر ایسی امیری نہ دین کے کام کے اندر کچھ خرچ کرنے دے ہوئے، نہ کسی اور کی مدد کرنے دے ہوئے، بس ہاتھ کو باندھ کے روک کے رکھے، کیا کام؟ تو حمالۃ الحطب کہہ کر اس کے بخل کو بیان کیا ہے۔ یہ دوسرا یعنی اس آیت کے ماتحت میں بات مفسرین نے بیان کی۔ تیسری بات اس آیت کے ماتحت مفسرین نے جو لکھی ہے، حمالۃ الحطب یعنی وہ چغل خور تھی، لکڑیاں اٹھانے والی، جس طریقے سے لکڑیوں کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے، چغل خور اس طریقے سے ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کا کام ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کے آگے جو چغل خور چلاتا ہے، اس کا نیچر بن گیا ہے۔ وہ صحابہ کی باتیں اور اس طریقے سے ایسی باتیں سب آپس میں ادھر سے ادھر پہنچاتی تھی اور کوشش میں رہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اختلاف کی آگ کو بھڑکائے۔ اس لیے قرآن نے اس کی اس پوری صفت کو، اس کو چغلی کو بیان کرنے کے لیے حمالۃ الحطب کا استعمال فرمایا۔ یہ چغل خور ہے جس کی فطرت کے اندر، جس کی نیچر کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی بات کرتی ہے اس کے پیچھے نتیجے کے اندر یہ آپس کی لڑائی یا جھگڑے فساد کروانا، یہ اس کا یعنی کہ یہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا چھپی ہوئی ہے۔ یہ بھی انتہائی بری صفت ہے، ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، کسی کے کام خراب کرنا، پھر کسی کے رشتے خراب کرنا، بہت زیادہ چلتی ہے یہ بات، ادھر کی ادھر کرنے کی عادت۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑی بڑی لمبی قسمیں کھانے والوں کی بات نہ مانی، جو انتہائی ذلیل لوگ ہیں اور گھٹیا طبیعت کے لوگ ہیں، ہمازن، جب بھی دیکھو یعنی کہ بس یہ تانا دیتے رہتے لوگوں کو۔ قرآن نے پورے اقسام بیان فرمایا، ہمازن مشاء بنمیم، اور کیا کرتے، اور چغلیاں کرتے رہتے ہمیشہ، مناع للخیر، اور کیا کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اچھائیوں سے روکا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، معتد اثیم، حد سے بڑھ کر گناہوں کی راہ پر چلا کرتے ہیں، عتل بعد ذلک زنیم، حد تجاوزی کرنے والے، اور کیا کرتے، اور تو اور کیا، بلکہ یہ انتہائی نسب کے اندر ان کے نسب میں شک اور شبہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ حرام ظالم بھی۔ زنیم کا میننگ بیان کیا ہے مفسر، اس میں چغلی بیان کرنا، اس بری صفت کو بیان کیا ہے، کیسے صفتوں کے ساتھ بھیجنا ہے، حرام ظالم، یعنی چغل خور کو اس صف میں کھڑا کر دیا، یہ انتہائی بری صفت ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طبیعت اتنی گھٹیا ہوا کرتی ہے، ان کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ کر رہے ہوتے چغلی، کوئی حقیقت سمجھتا ہے، نتیجے کے اندر جھگڑا وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو چغل خور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ لگائی بجھائی کا کام ہی کیا ہے۔ اس امام غزالی رحمۃ اللہ یعنی احیاء العلوم کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ ایک آدمی ایک مارکیٹ کے اندر ایک غلام بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، غلام اچھا ہے، صرف ایک ہی عیب ہے کہ وہ چغلی کرتا ہے، باقی کوئی عیب نہیں، خدمت اچھی کرے گا، باقی جو کام کہیں گے سب کرے گا۔ پہلے زمانے میں غلام بکا کرتے تھے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا کہ جب صرف اتنی بات ہے تو کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، تو ہمارے
हमारी दामों के अंदर ये मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। चुगली की आदत तो इसकी सुधर जाएगी धीरे धीरे। अब उसने उस गुलाम को खरीद लिया, घर पर लाया। अय्याम गुजरते गए, खिदमत करता, लेकिन चूंकि गुलाम अपनी फितरत से, अपनी नेचर से मजबूर था। चुगली की आदत ऐसी होती है कि जब पड़ जाती है तो फिर इंसान को चैन नहीं पड़ता। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा तो वो चुगली तो करेगा, उसके बगैर चैन नहीं आएगा। ये इतनी यानी कि घिनौनी चीज हुआ। तो गुजरते अय्याम के साथ में ये खिदमत भी कर रहा है, दिन भी गुजर रहे। एक मरतबा उसने उस शौहर यानी अपने मालिक जो था उसकी बीवी से कहा, अपनी मालिकन से कहा, क्या कहा कि आपका शौहर दूसरा निकाह का इरादा रखता है, दूसरी शादी करना चाहता है। लिहाजा आप जब इतनी खूबसूरत, जब आप इसकी इतनी वफादार, इसको दूसरी निकाह की क्या जरूरत है? तो उसने पूरी बातें की तो औरत को भी समझ में आई बात कि ठीक बात है, जब मेरा हुस्न ऐसा, मेरी वफादारी ऐसी, मेरी तरफ से उसकी खिदमत ऐसी, मैं कोई कमी बाकी नहीं रखती हूँ अपने शौहर की खिदमत के लिए, तो आखिर उसको दूसरी बीवी की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? उसकी कोई तरकीब? तो गुलाम ने कहा कि एक तरकीब बता कि जब रात को आपका शौहर सोने के लिए आए, एक उस्तरा ले लेना और उसके सर के बाल काट देना। तो चूंकि बाल कट जाएंगे आगे तो कुछ एक जैसा हो जाएगा, तो वो दूसरा निकाह नहीं कर सकेगा, जरा बुरा लगेगा, इसलिए उसके सर के कुछ बाल काट। ये किसको कहा? ये बीवी को कहा। देखिए चुगलखोर कैसा होता है। ये गुलाम यहाँ पर अपना काम करके आया, अब शौहर के पास आता है और उसने शौहर से कहा कि भाई आपकी बीवी गलत रास्ते पर है, किसी और से नाजायज़ ताल्लुकात हैं और उस नाजायज़ ताल्लुकात के नशे में इतनी डूब चुकी है और उसके ऊपर ऐसा नशा चढ़ चुका है कि अब वो आपको ख़त्म करने की प्लानिंग के अंदर है। मेरी बात का यकीन करे ना करे, आज रात को जब आप सोने के लिए जाओ तो आप चेक करना, उसके पास उस्तरा नजर आएगा जिससे आपको कत्ल कर देगी जब आप रात को सोएंगे। ये शौहर जब रात को गया तो उसने देखा तो तकिए के नीचे उस्तरा नजर आया। उसकी बीवी कुछ बोलती, उसी से पहले उस शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। बीवी के घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी को उसने कत्ल किया है, लिहाजा उसके यानी कि बीवी के यानी उस बच्ची के खानदान वालों ने अपने दामाद को कत्ल कर दिया। जब नतीजे में बात पहुंची कि ये सारा माजरा गुलाम की तरफ से है, उसको भी उड़ा दिया। ये चुगली जो इंसान को यहाँ तक पहुंचाता है, हम इसको मामूली समझते हैं। आम तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने के अंदर चुगली का दखल भी हुआ करता है। जरा समझे, खानदानी रिश्तों को समझे। बेटे की माँ जब बेटा घर आता है तो उसकी बीवी की शिकायत कान में करती है, तेरी बीवी ने ऐसा काम किया नहीं किया। और ये होता है कि माँ की मोहब्बत में इतना डूबता है कि उसकी बीवी ने वो काम किया या नहीं किया उसकी ताकीद करता ही नहीं है। बहुत सी मर्तबा ये सास भी गलत बोला करती है। माँ का मतलब ये नहीं कि वो 100% सही होती है। हाँ, माँ सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बिल्कुल रहमत नजर आती है, मेहरबान होती है। लेकिन यही माँ जब एक बेटे का निकाह कर देती है तो बेटे के लिए तो मेहरबान नजर आती है, उस बेटे की बीवी के लिए सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जालिम बन जाती है। फिर वो जालिम भी नजर आती है। इसलिए बहुत सारी मर्तबा ये मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने के अंदर कभी कभार माओ का भी हाथ होता है और कभी कभार बेटे और माँ के रिश्ते को तोड़ने
روزے کے اندر بیویوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیوی باہر کے دو، تو کبھی چگلی وہاں سے ہوتی ہے، کبھی چگلی یہاں سے ہوتی ہے، شوہر کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور خاندان کا نظام پورا گرم برہم ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر کبھی ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ کیا تم جو بات کرتے ہو، ماں کو بھی بتائیں، بیوی کو کہیں کہ تو نے جو بات کی ہے تجھے ایسا لگتا ہے کہ معمول ہے، تجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کہاں تک پہنچا، اس انجام کے بھگتنے کی طاقت تمہارے اندر ہے، تم کسی کے اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے کیوں برباد کرتے؟ اور کبھی کبھار چگلی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اجنبی عورتیں اپنے گھر کے اندر چگلی ہے، دیکھیں تو اس سے سمجھ کا حال، یا گھر کے اندر ماں بیٹا بیٹی بیوی بیٹے کی بہو، یعنی کہ وہ سب پیار محبت سے رہتے ہیں، لیکن یہ آپس کی محبت سے رہتے ہیں، کسی راستہ گزرنے والے کو برداشت نہیں ہوتا، اب وہ آ کر یہاں چگلی کرتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں کان اتنے کچے ہیں کہ اجنبی بھی چگلی کرے گا تو اس کو ہم قبول کریں گے۔ ارے سماج کے اندر بہت ساری طلاق کے واقعات اس لیے پیش آئے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق اس لیے دی ہے، کسی اور نے اس کی بیوی کی چگلی کی، دیکھیں تو صحیح، کسی اور نے چگلی کی تھی، ورنہ اس کا بیوی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو خاندان کے اندر جو آپس کے اختلافات ہوتے ہیں اس کے ایک بنیاد آپس کی چگلیاں ہیں کہ جو ایک کان کی بات دوسرے کان تک پہنچتی ہے تو پھر آپس کے اندر اختلافات بڑھتے ہیں، اس لیے اس سے بچو۔ حمالۃ الحطب، قرآن کہتا ہے یہ ایسی خطرناک عورت تھی جس میں چغل خوری کی عادت بنی ہوئی تھی۔ اور ایک تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی حمالۃ الحطب، یعنی چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کے کفر کی مدد کی، شرک پر مدد کی، نبی کی دشمنی کے اندر ہمیشہ اپنے شوہر کی مدد کرنے پر رہی، تو کل جہنم کے شعلوں کے اندر اللہ جب اس کو ڈالیں گے، ابو لہب کو بھی ڈالیں گے، اس کی بیوی کو ڈالیں گے، تو ابو لہب کے اوپر جلنے والی جہنم کی جو آگ کے شعلے ہوں گے، اس آگ کے شعلوں کو بھڑکانے والے خود اس کی بیوی ہوگی جہنم کے اندر، وہ لکڑیاں لا کر اپنے شوہر پر جلنے والی آگ کو بھڑکائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حمالۃ الحطب، یہ لکڑیوں کو اٹھا کر لانے والی، اور اپنا ہی جب کوئی سزا کے اندر مل جائے تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جہنم کی تکلیف تو ظاہر سی بات ہے ویسے بھی کم نہیں ہے، لیکن جب اس انداز سے تکلیف دی جائے تو بڑی خطرناک تکلیف ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، آخری آیت ہے اس سورت کی، قرآن کہتا ہے اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے۔ اس آیت کی بھی دو تفسیریں بیان فرمائی ہیں علماء نے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی آخرت کے اندر اللہ اس کے گلے کے اندر جہنم کا توق ڈالیں گے، اسی کو کہا ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں جہنم یعنی کہ مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، کیونکہ جہنم کے توق کی صفت جو قرآن نے بیان فرمائی ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جہنم کی زنجیریں بڑی خطرناک ہیں، اس سے انسان کو باندھا جائے گا، جکڑا جائے گا، اس کے منہ کے راستے سے ڈال کر، اس کے پیٹ کے راستے سے نکال کر، پیچھے کے راستے سے نکال کر اس کو باندھا جائے گا 70 گز، یہ جہنم کی زنجیر لمبی ہوگی، اس کے ہاتھوں کو اس کے پیروں کو جکڑ کر باندھ دیا جائے گا۔ ایسی خطرناک جہنم کی زنجیر میں جب جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، اور وہ کہاں کرتی تھی یہ عورت، یہ ابو لہب کی بیوی کہاں کرتی تھی، اس کے گلے کے اندر ایک سونے کا قیمتی ہار تھا، مفسرین نے لکھا ہے یہ کہتی تھی اس سونے کے قیمتی ہار کے ذریعے سے جو مجھے قیمت ملے گی، اس قیمت کو میں ان نبی کی دشمنی کے اندر خرچ کروں گی۔ مفسرین نے بات کی ہے نبی کی دشمنی نے خرچ کر دیا، تو اللہ نے اس کا انجام بیان فرمایا
ہاں ایسے جہنم کے اندر پھر اس وقت یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پھر وہ افسوس کریں گے، پھر کہیں گے ہائے کاش کے نبی کے راستے کو اپنا لیا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت، اس کے اندر قرآن نے جس ندامت کو، جس افسوس کو بیان کیا ہے، یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی افسوس، اس افسوس کی کیفیت کو نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں صرف ترجمہ کر سکتا ہوں کہ ہائے کاش، لیکن وہ افسوس کی کیفیت آخرت کی ہوگی، وہ ندامت آخرت کی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ روایت میں آتا شر الندامت یوم القیامہ، سب سے زیادہ بری ندامت، سب سے زیادہ خطرناک ندامت کہ جس کے بعد کبھی اس ندامت کا علاج نہیں ہوگا، جس کے بعد افسوس کے اندر روتے روتے کبھی ہنسنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بری ندامت وہ قیامت کے دن کی ندامت ہے۔ دنیا میں کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے اور یہاں پر اگر اس کو پشیمانی ہو جائے، یہاں پر شرمندگی ہو جائے، یہاں پر اگر ندامت ہو جائے تو یہاں کی دنیا کی ندامت کا تو علاج ہے۔ یا لیتنی کے اندر آخرت کی ندامت بیان فرمائی ہے کہ پھر وہ ندامت ایسی ہوگی کہ اس کے بعد کبھی بھی علاج نہیں ملے گا۔ یہ سب سے زیادہ بری ندامت فی جیدہا حبل من مسد، یہ جہنم کے زنجیر کے اندر، توق کے اندر اس کو جکڑا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ وہ جنگل کے اندر جاتی تھی لکڑیاں اٹھانے کے لیے، تو یہ لکڑیاں اٹھانے کے لیے مرتبہ گئی ہوئی تھی، رسی سے باندھ کر لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی، تھک گئی، راستے میں آتے آتے ایک جگہ پر بیٹھی تو پیچھے سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس کے اوپر سر کے اوپر جو لکڑی کا گٹھڑ تھا، رسی لٹکتی تھی، آدھی رسی اور آدھی سے اس گٹھڑے کو یعنی کہ لکڑی کے گٹھڑی کو باندھ دیا تھا، اس نے آدھی لٹک رہی تھی، فرشتے نے آ کر اس کے سر کی گٹھڑی کو کھینچا اور لٹکتی رسی اس کے گلے کے اندر آ گئی، لپٹ میں لے گیا اور اس کے گلا اس کی وجہ سے، رسی کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اسی بات کو قرآن نے بیان فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے کہ اس رسی کے سے گلا گھونٹنے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو شوہر کا انجام بھی انتہائی ذلیل، وہ بھی نہایت ذلت کی موت مرا اور اس کی بیوی بھی نہایت ذلت کی موت مرا۔ یہ میرے بھائی یہ سورہ لہب کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے ماتحت میں ایک بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے انبیاء اللہ کے محبوب اور مقبول بنتے ہوتے ہیں اور لوگ جب ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے بدلا لیتے ہیں، اس طریقے سے قیامت تک اللہ نے اپنے روئے زمین کے اوپر اپنے اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی بھی ہوا کرتے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بھی بدلا دیتا ہے، کہ جیسے اس صورت کے اندر اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے اس سے لڑائی اور جنگ کا اعلان ہے کہ میرے محبوب سے لڑتا ہے، میرے ولی سے لڑتا ہے، میرے اس بندے سے لڑتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو میرے یعنی کہ پیچھے لگا دیے، میرے حکموں کے پیچھے لگا۔ تو ولیوں کی سے عداوت، اللہ والوں سے دشمنیاں، اس کا بدلہ اللہ آسمانوں سے انتظام فرماتا ہے۔ ولی کس کو گئی کہ میرے آج ولی کا تصور عجیب و غریب ہمارے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں بس ایک بات کہہ دوں، ولی کس کو کہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ولی اس کو کہیں گے جس کے کپڑے میلے کچیلے ہو، پھٹے پرانے ہو، سلوار پہنا ہو تو ایک پنچ اس کا اوپر ہو ایک نیچا ہونا چاہیے، تھوک یہاں سے گر رہا ہونا چاہیے، دنیا سے بالکل بے خبر ہونا چاہیے، تھوڑا بہت کھاتا ہو، لوگوں کو دھمکاتا ہو۔ ایک عجیب و غریب کیفیت میں کیا کیا ہو، ایسا ہونا کہ اس کو ولی کہیں گے۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی اللہ کا ولی بنگلے میں رہتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتا ہے، گناہوں سے زندگی کو بچاتا ہے، لیکن اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے نا، اس کی لائف اسٹائل ذرا نزاکت والی۔ یہ ولی تھوڑی ہوتے، ولی کو تو دنیا سے کوئی تعلقات نہیں ہے نا، اس کو ولی نہیں کہیں گے، ولی سیدھے سادے ہوتے تھے۔ اس لیے مسجد کا امام بھی جب ٹھاٹ پاٹ میں آتا ہے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر امام کا یا علماء کا یا ولایت کا جو تصور بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ عجیب و غریب بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ولی کی ڈیفینیشن کے اندر کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں کئی اللہ والے ہم کو نظر نہیں آتے، ہم کو نظر نہیں آتے، بلکہ معاف کرو ایک بات ذرا آگے بڑھ کر کے، بہت سی مرتبہ انسان بذات خود دیندار ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسی سوچ ہو چکی ہے، ایسے کچھ دیکھا ہے یعنی حالات کے اندر دیندار ہے، خود نمازی ہے، خود اعمال کا پابند ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر جو ولایت کا تصور بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے آدمی کو ولی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دینداری کے نام پر ہو سکتا ہے کہ دھوکے میں پڑا۔ ولایت کے معیار کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے تصور پر ولایت کا معیار سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر تو بات نکل گئی۔ تو میں نے بتا دیا کہ جو بھی اللہ کے نبیوں سے اگر دشمنی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ان سے یعنی کہ وہ انتقام لیتے ہیں، اس طریقے سے جو اللہ کے ولیوں سے اگر دشمنی کرے گا تو پھر اللہ اسی طریقے سے ان سے بھی انتقام لے گا اور اللہ ان سے بھی بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اپنے انبیاء سے اور اپنے اولیاء سے اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے، ان کی قدردانی کے توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض سے پوری امت کو مستفید فرمائے، اور موجودہ زمانے میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ان کی عظمتیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ رمضان کے بعد بھی کئی ہفتے بھی ایک مرتبہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا، اتوار کے دن کا بھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے رمضان کے علاوہ بھی جب یعنی کہ تفسیر کے اندر شرکت کی کوشش کریں۔ حالات ایسے ہیں ہم قرآن کی محفلوں کے اندر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، ہماری شریعت کے اندر حفاظت فرمائے گا۔ ایسی محفلوں کو موجودہ شرور اور فتن کے زمانے میں مضبوطی سے پکڑے رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک بہت ہی مضبوط سبب ہے قرآن کی محفل، جس کے ذریعے سے ایمان بچتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے شکوک اور شبہات انسان یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں، جو آدمی کے دل کے اندر بہت سی مرتبہ دینداری کے نام پر بھی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن کی محفلوں کو مساجد کے اندر اسی لیے لگایا جاتا ہے، قرآن کا درس اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ صحیح قرآن کا پیغام ہمارے تک پہنچے، کیونکہ ہم عربی سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کم سے کم ہم مساجد کے اندر محفلوں میں آئیں، قرآن کے یعنی کہ اس کے معانی کو سمجھیں گے، اس کے مفاہیم کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی ایمان کے اندر حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے علاوہ دنوں میں ہم ایسے محفل میں شرکت کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان